ہم دعاؤں کے لیے اور ساری دنیا بنے، وہی رب تو سارے جہانوں کا ہے، مکانوں کا ہے لا مکانوں کا ہے، رحیم اور رحماں بھی ہے جس کے نام، چلائے وہی سارے جگ کا نظام، قیامت کے دن کا بھی مالک وہی، اسی کے اشارے سے دنیا سجی، تیری ہی عبادت سے ہے واسطہ، مدد کے لیے ہے تجھی سے دعا، بس اب نیک انسان بنا دے ہمیں، جو ہے سیدھا رستہ دکھا دے ہمیں، وہ رستہ جو انعام والوں کا ہے، تیرے سچے پیغام والوں کا ہے، نہ ان کا چلے ہم کبھی راستہ، الہی غضب تیرا جن پر ہوا، ہمیشہ سے جو ہے ذلیل و خوار، بچا لے ان سے ہم کو پروردگار، بچا لے ان سے ہم کو پروردگار۔ قرآن کریم کا آغاز چونکہ سورہ فاتحہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم نے بھی اپنے اس پروگرام کا آغاز جناب انور جلال پوری کے اس منظوم کلام سے کیا ہے۔ معزز سامعین، ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر محفل کے آغاز سے پہلے اس محفل کی صدارت کے لیے ایسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتخاب کرتے کہ جس کی قیادت و سیادت کے تحت وہ پروگرام بحسن و خوبی ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ آج کی اس محفل کی صدارت، آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام بعنوان دستار فضیلت کی صدارت جس شخصیت کے سپرد کی گئی ہے، ان کی ذات علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال کا ایک حسین سنگم ہے، جس سے میری مراد ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ جامعہ عربیہ ناصر العلوم کانٹ ہے۔ میں امید ہی نہیں بلکہ یقین محکم رکھتا ہوں کہ میری اس تحریک صدارت کی تائید کی جائے گی۔ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو۔ میں درخواست گزار ہوں حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم سے کہ آپ تشریف لائیں اور اس تحریک صدارت کی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے استاد محترم آج کے اس جلسے کے روح رواں صدر عالی وقار حضرت مولانا محمد یامین صاحب کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے حضرت کی صدارت کی تائید کرتا ہوں۔ جو بات دوا سے ہو نہ سکی وہ بات دعا سے ہوتی ہے، جب مرشد کامل ملتے ہیں بات خدا سے ہوتی ہے۔ اس محفل کی صدارت عظیم شخصیت ولی کامل عارف باللہ حضرت مولانا محمد یامین صاحب کے سپرد کی گئی ہے۔ آپ اس سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں، چند ہی لمحوں میں اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اکابر و اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی محفل کا آغاز کرتے، کسی بزم کا آغاز کرتے، تو اس کا آغاز اس کلام مقدس سے کرتے کہ جس کلام مقدس کے فضائل و مناقب بیان کرنے پر اگر کوئی اتر آئے تو شب و روز ختم ہو جائے، لیکن اس قرآن عظیم کی خصوصیات بیان نہ ہو سکے۔ اس حقیقت کا اظہار کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے،
پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، یعنی اس عظیم کلام مقدس سے ہم اپنی محفل کا، اپنی بزم کا، اپنے جلسے کا آغاز کرتے ہیں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعرا حیران و شفتر رہ گئے کہ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے، پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئیں، اسی مقدس قرآن عظیم کی تلاوت بسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ایک ایسے قاری قرآن پر جا کر رک جاتی ہے کہ جن کی آواز میں چاندنی کی چمک ہے، جن کی آواز میں کہکشاں کا ترنم ہے، جس سے میری مراد قاری قرآن، مجود القرآن حضرت قاری نوشاد عالم صاحب دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید و قرات جامعہ عربیہ ناصر العلوم کانٹ ہے۔ میں حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی بابرکت تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ اب نعت کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، کیونکہ حمد و ثنا کے بعد اس ذات پاک کا تذکرہ ناگزیر ہو جاتا ہے جن کی وجہ سے اس جہاں کی تزئین کاری ہوئی، بیابانی کو چمن زاری کا سلیقہ آیا، پھولوں کو خوشبو ملی، کلیوں کو چٹکنے اور نکھرنے کا ہنر آیا۔ یعنی اگر میں یہ کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی زماں نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی شخصیت لائق تعریف جامع کمالات و صفات ہے تو وہ ہمارے سروں کے تاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے آپ کی شان میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے مترنم آواز کے مالک مائک پر تشریف فرما حضرت قاری صاحب سے ہی درخواست کرتا ہوں کہ نعت النبی کا نغمہ ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ جبرائیل پوچھتے تھے فرشتوں کو روک کر، اس کے لبوں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ حضرت قاری نوشاد عالم صاحب دامت برکاتہم ابھی ابھی آپ کے سامنے نعت النبی کا نغمہ پیش کر رہے تھے، اور ہم اپنی آنکھوں کو بند کر کے مدینے کی گلیوں میں پروانہ وار پھر رہے تھے، لیکن حضرت قاری صاحب برق رفتاری سے تشنگی دور کرنے کے بجائے چھڑکاؤ ہی پر اکتفا کر کے چل دیے اور ہمیں یوں لب کشا کر گئے کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کرو، نظر ملائے مجھ سے تو میں کلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں، کچھ آپ ہی مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ معزز سامعین کرام، زندگی کے سوز و ساز، درد و داغ، جستجو و آرزوؤں کو اپنے تقریری انداز میں ڈھال لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ اسی شخصیت کا کام ہے جو 1400 سالہ اسلامی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہو۔ سب لوگ جدھر وہ ہے ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ آئیے حضرات اب اپنے اصل پروگرام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میدان خطابت کے عظیم شہسوار خطیب العصر حضرت مولانا مفتی توحید عالم صاحب دامت برکاتہم، استاد جامعہ عربیہ
قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو نوازیں۔